ہمارے مسلمان کے پاس پرائیویٹ کمپنی ہے, ایلون مسک کو ایک حصے میں رکھ سکتے, جیف بیزوس کو دوسرے حصے میں. اور میں خود جانتا ہوں, ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں, مل چکا ہوں ان سے. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری حالات, ہم مسلمان 25% ہے دنیا میں, 2 بلین سے زیادہ, 2 ارب سے زیادہ ہے. دنیا میں کبھی اتنی تعداد میں ہم تھے ہی نہیں, اتنا بڑا پرسنٹیج کبھی تھا ہی نہیں. لیکن ہم ساری دنیا میں پیٹے جا رہے ہیں. فٹ بال کی طرح لوگ ہمیں لات مارتے, ہماری کوئی قدر نہیں کرتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور وہ فرماتے ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت ہم اقلیت میں ہوئیں گے, کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں, ہم تعداد میں بہت ہوئیں گے لیکن جھاگ کی طرح, لائک فراک. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 8ویں اور 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے اندھیرے کا دور, ڈارک ایجز. اندھیرا کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے. اس دور میں مسلمان نے جو ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں, اگر آپ کو سائنس پہ تحقیق کرنا ہے اس وقت آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ عربی زبان پہ مہارت پائے, کیونکہ عربی زبان اس ٹائم عروج پہ تھی, ہم مسلمان عروج پہ تھے. میتھمیٹکس میں کتنے ہم نے انوینشن کیے. ٹریگنومیٹری کے فادر کون ہے؟ مسلمان. کیمسٹری کے فادر کون؟ ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں گیبر. گیبر نے جابر نہیں آیا. جو الکوہول یہ لفظ ہے آیا عربی لفظ الگل سے, ایول اسپرٹ. محمد رازی, علی بن سینا, کئی آپ نام دیکھیں گے. اس ٹائم مسلمان عروج پہ تھے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے قریب تھے. آج اللہ نے ہمیں دولت دی ہے. میرے نظریے سے سب سے امیر انسان دنیا میں اکثر مسلمان ہیں. ٹاپ 100 میں سے 95 سے زیادہ مسلمان ہیں. آپ یہ فوربس لسٹ پہ مت جاؤ. یہ فوربس لسٹ میں ایلون مسک $220 بلین, جیف بیزوس $1 بلین, بل گیٹس, یہ سب لسٹڈ کمپنی ہے. ہمارے مسلمان کے پاس پرائیویٹ کمپنی ہے, ایلون مسک کو ایک حصے میں رکھ سکتے, جیف بیزوس کو دوسرے حصے میں. اور میں خود جانتا ہوں, ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں, مل چکا ہوں ان سے. لیکن آج ہم اتنے کمزور ہیں. 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے غازہ پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف بات کے علاوہ. یہ حال ہمارے مسلمان کا ہے کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے. جب غیر مسلمان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے سامنے دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے, کیا شیعہ ہے کہ سنی, مسلمان ہے تو پیٹو. ہم اگر ایک ہو جائیں گے ہم اسٹرانگ فورس ہوئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی جو تحقیق ہے اس پہ اٹل رہیے, قرآن اور صحیح حدیث کی دعوت دیجیے. ہم جب دیکھتے ہیں یہ دیگر مسلک ہے, اس میں 95% یکسانیت ہے, اور جو اختلاف ہے وہ 2%, 3%, 4%, میکسیمم 5%. اور یہ اختلاف بھی جو ہے اکثر افضلیت پہ ہے, حرام حلال پہ بہت کم ہے. جیسے کہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا نماز پڑھنے پہ زور دو, رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ تحقیق کرو. آپ کو لگتا ہے رفع دین کرنا چاہیے کرو, دوسرا مسلمان نہیں کرتا ہے, سب مانتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہوئی. اگر ہم یہ کہیں گے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں, لیکن اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں. جب غیر مسلم کی بات آتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام ہی صحیح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو مسلمان بات کرتے میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں, تم بھی مسلم میں بھی مسلم. اختلاف ہے افضل کیا چیز ہے,
اور افضل کے لیے اگر فتنہ پیدا کریں گے تو قرآن میں لکھا ہے فتنہ قتل سے زیادہ خراب ہے، گناہ کبیرہ، ہاں کہ نہیں؟ تو جو افضلیت پہ میں کبھی بھی نہیں کہتا کمپرومائز کرو. میں تو الحمدللہ، آپ اکثر لوگ مجھے جانتے نہیں رہیں گے، جہاں تک کہ دین کا مسئلہ میں کمپرومائز کرتا ہی نہیں، چاہے منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، میں دین کے معاملے میں مستقبل بھی کمپرومائز نہیں کروں. وہ میرا عمل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں ٹائی شرٹ، ٹائی کوٹ پہنتا ہوں، مجھے پسند نہیں. میں پہنتا ہوں کہ غیر مسلمان متاثر ہوتے ہیں، اور اسلام میں اس کی اجازت ہے، مستحب نہیں، اجازت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے، کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے صلیب پہننا حرام ہے. یہ غلط فہمی میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں. میں پہنتا ہوں تو کہ غیر مسلم متاثر ہو، ارے کون ہے جو کر ٹائی پہنا ہے، ٹوپی پہنا ہے، لیکن میرے ٹھکنے کے اوپر ہے میری ٹاؤن. اس میں اختلاف ہے، کون کہتا ہے مستحب ہے، کوئی کہتا ہے فرض ہے. میں مانتا ہوں امام الذہبی میں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے ٹھکنے کے نیچے پیر رکھنا. میں سمجھتا ہوں، اور میں اتنا شدت پسند ہوں اس میں، فنڈامنٹلسٹ، ہر سٹاف کے لیے فرض ہے. اگر آپ میرے ادارے میں نوکری کریں گے، آپ سے لکھ کے لوں گا داڑھی رکھنا کمپلسری، سر ڈھانکنا فرض ہے. میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ہے، ٹھکنے کے اوپر پہننا پڑے گا. آپ اس کو سنت مانو، فرض مانو. 5 ٹائم نماز پڑھنا ہی چاہیے جماعت کے ساتھ مسجد میں. لکھ کے لیتا ہوں، بائی لا الاؤڈ نہیں ہمارے کنٹری میں، پھر بھی لکھ کے لیتا تھا میں، بلیک اینڈ وائٹ. میرا ادارہ، میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ٹائی کوڈ نہیں ہے. میں تو کبھی آفس میں آتا ہی نہیں ٹائی کوڈ کے ساتھ، کبھی لیکچر سے آ گیا وہ الگ بات ہے. تو لوگ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ہے. آپ اللہ کے لیے کرو، خلوص اللہ کے لیے، اور آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام میں مقبولیت پیدا کرے. تو میرا صرف یہی پیغام تھا. اور میں یہ ٹرپ میں جو میں دیکھا الحمدللہ، جو عام طور پہ ہندوستان پاکستان میں نظر نہیں آتا، کہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے. نہ کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، زیرو. اسلام میں ڈاکٹر ذاکر نائک زیرو. لیکن کیونکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو یہ بڑپن یہ ہے کہ جو چھوٹی سی اختلاف بھی ہو تھی، جو لوگ نے بڑپن کر کے میرا استقبال کیا، وہ اختلاف کا ذکر نہیں کیا، یہ بڑپن ہے. اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا. اللہ نے یہ آپ کو آنر دیا ہے، عزت دی ہے، لیکن کبھی بھی عزت ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم. کوئی بھی عزت آپ کو نہیں ملے گی ذمہ داری بنا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت آپ کو دی، آپ کے ملک کو، ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے لیے الگ ہوا، کیسا برتاؤ کر رہے ہیں. تمہارا فرض ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بنے قرآن اور صحیح حدیث کی. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو حالات ہم مسلمان کی دیکھ رہے ہیں، ہم سب جگہ پٹے جا رہے ہیں، لیکن کہتے نا دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، روشنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 جگہ فرماتے ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. ومن فرماتے کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، کرسچینزم ہو، ہندوازم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، اسلام سارے پہ غالب ہو. 2 جگہ لکھا ہے
وکفا باللہ شہیدا. ایک جگہ وکفا باللہ شہیدا کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے, اور 2 جگہ لکھا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہ کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ انشاءاللہ آخرت کے پہلے 60 سال تک مسلمان دنیا پہ رول کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق. وہ دور تھا جو اللہ کے رسول کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور تھا, جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے رول کیا. انشاءاللہ پتہ نہیں کب ہوگا, تاریخ نہیں لکھی ہے, 2 سال بعد, 10 سال بعد, 100 سال بعد, لیکن یہ حدیث میں ہے, ہم اسے مانتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, اور اسی لیے ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف لوگ کو دعوت دیں, چاہے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو, دنیا میں فائدہ ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کے لیے آپ جد و جہد کریں گے اللہ دنیا دے گا, لیکن آخرت نہیں. آخرت کے لیے جد و جہد کرو, آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں میری چھوٹی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.